اور تقریباً 45 منٹ لگیں گے کہ وہ یہاں پہ پہنچے گا اور اس کے بعد ان کو ریسکیو کیا جائے گا۔ اس سے پہلے جو گلفراز اس لفٹ میں موجود ہے اس وقت ان سے ARY نیوز نے بات کی ہے، جس پہ انہوں نے بتایا کہ 8 افراد ہیں، 7 بچے ہیں، اسکول گوئنگ ہیں، 10 سے 12 سال ان کی عمر ہے، اور ایسے میں جو ہے لفٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ٹوٹ کے ایک طرف ہوئی ہے، اس کا وزن بھی ایک طرف جھکا ہوا ہے۔ اور یہ علاقہ جو ہے بٹاگرام، اس کا علاقہ ہے پاشتو۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ویسے تو سطح سمندر سے 10,000 فیٹ ہے، لیکن یہاں پہ جو اس کی ایلیویشن ہے 2,000 فیٹ ہے زمین سے، اور جو واحد آپشن ہی یہی ہے کہ ہیلی سے ریسکیو کیا جائے۔ تو ایسے میں ریسکیو کرنے کے لیے پشاور سے ہیلی کاپٹر روانہ ہو چکا ہے، اور جو ہیلی کاپٹر درکار تھا وہ روانہ ہو چکا ہے۔ اب دعا ہماری یہی ہے، اور اس وقت دیکھنے والے ARY نیوز کے جتنے ناظرین ہیں ان دیکھنے والوں سے ہماری یہ دست بدست اپیل ہے، دردمندانہ اپیل ہے کہ ان لوگوں کے لیے دعا کریں۔ ہم نے اپنی کاوش کی، اور جو موجود تھے اس لفٹ میں ان سے گفتگو بھی کی، اور وہ گفتگو جو ہے وہ کچھ اس طرح کی رہی کہ اندر جو لوگ موجود ہیں 8 ان کی تعداد ہے، اور ان میں سے 7 بچے ہیں۔ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، نور الحق۔ نور الحق، بتائیے کتنی دیر کا راستہ ہے پشاور سے یہاں تک کا؟ کب تک ہیلی کاپٹر پہنچ جائے گا؟ جی، اس حوالے سے تو ہم نے جب ابھی ڈپٹی کمشنر آفس سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ 45 منٹ تک کا ہیلی کا سفر ہے جو کہ ہو جائے گا، اور اب جو ہے PDMA حکام یہ بتا رہے ہیں، ان کی آفیشیل ویب سائٹ سے بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ ہیلی سروس جو ہے وہ پشاور سے روانہ کر دی گئی ہے۔ نور اللہ ہاشمی، دیکھیں ہیلی کاپٹر تو وہاں سے روانہ ہو گیا ہے، یہ بتائیں جو لوکل انتظامیہ ہے اس نے کیا تیاریاں کی ہیں، وہاں پہ کیا صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کوئی وہاں پہنچا ہے اس وقت سپاٹ پہ؟ جی، چونکہ یہ بٹاگرام کا دور افتادہ علاقہ ہے، دور افتادہ تحصیل ہے، تحصیل علائی، وہاں پر ریسکیو 1122 جو ہے گزشتہ مہینے شفٹ ہوئی تھی۔ سب سے پہلے جو وہاں پہ بندے پہنچے ہیں وہ مقامی لوگ تھے، اس کے بعد جو تحصیل میئر ہے مفتی غلام اللہ صاحب، وہ TMA کے کچھ رضاکاروں کے ساتھ وہاں پہ پہنچ چکے تھے، لیکن اس کے بس کی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ کوئی ایسی سچویشن نہیں تھی کہ ان بندوں کو کور کیا جا سکے۔ اور نور الحق یہ بتائیں کہ عام طور پہ اس طرح کی جو ڈولی لفٹ ہوتی ہے کتنے لوگ اس میں سوار ہو سکتے ہیں؟ جی، یہ تو عموماً اگر دیکھا جائے تو حکومت پاکستان کی طرف سے چیئر لفٹ لگانے پر، اس طرح کی چیئر لفٹ لگانے پر مکمل پابندی ہے۔ یہ اپنی دیسی ساخت کا بنایا ہوا چیئر لفٹ ہے، جو کہ عموماً یہ جو سوزکی کا ڈالا جو ہے اس کے ساتھ یہ جو ہے بیٹھنے کے لیے سیٹیں لگا کر اور اس کے اوپر ٹائر لگا کر اس کو چیئر لفٹ کہتے ہیں، اور اس کو گاڑی کا انجن لگایا ہوتا ہے، اور گاڑی کا جو انجن ہے وہ رسی کے ذریعے اس لفٹ کو کھینچتی ہے۔ اچھا، اور یہ بتائیں کہ یہ تو ظاہر سی بات ہے حکومت کی طرف سے تو نہیں ہے اجازت، لیکن اگر لگا دی ہے یہ لفٹ تو اس کو کوئی مینٹیننس ہوتی ہے اس کی، یا کوئی دیکھ بھال ہوتی ہے، ایک بار لگا کے چھوڑ دیا بس؟ جی بالکل، چونکہ اس پر کوئی اس طرح کی چیک اینڈ بیلنس جو ہے نہیں ہے، کیونکہ آپ خود سوچیں کہ وہاں پہ ایک تحصیل موجود ہے، اسسٹنٹ کمشنر موجود ہے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس پر پابندی لگاتے، اس کو بند کرتے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ خطرناک راستہ ہے عام درخت کے لیے۔ اچھا نور اللہ ہاشمی، یہ بچے جو اسکول جاتے ہیں روزانہ اسی راستے سے جاتے ہیں، اساتذہ روزانہ یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں، کتنے عرصے سے اسی طریقے سے جا رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ گزشتہ 15 سالوں سے یہی راستہ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ یہ ایک وادی کے اور دوسرے وادی کے درمیان ہے، اور درمیان میں بہت گہری جو ہے وہ کھائی ہے۔ اگر کوئی آدمی پیدل سفر کرے تو 2 سے 2.5 گھنٹے کا راستہ جو ہے وہ پیدل ہے۔ اس لفٹ کے ذریعے سے یہ جو راستہ ہے یہ 5 سے 6 منٹ کا یا 7 منٹ کا ہوا ہے، تو لوگ آسانی کے لیے، یہ جو طالب علم ہے، یہاں پہ ہائی اسکول ہے، گورنمنٹ ہائی اسکول بٹنگی، یہ بچے جو ہے یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسری وادی سے یہاں تک کا سفر جو ہے وہ اس لفٹ کے ذریعے کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو گاؤں ہے یہ الگ ہے، اسکول جو ہے وہ یہاں سے تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگیں اگر یہاں سے پیدل جایا جائے، ایسا ہی ہے نور اللہ ہاشمی؟
جی بالکل، درمیان میں ایک بہت بڑی ندی ہے وہ گزرتی ہے، اس پر چھوٹے رابطہ پل ہے، لیکن ان کے درمیانی جو فاصلہ ہے یہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کا ہے، کیونکہ آدمی جو ہے وہ تقریباً 1.5 کلومیٹر نیچے کی طرف جائے گا، پھر ندی پار کرے گا اور پھر 1.5 کلومیٹر اوپر کی طرف جائے گا۔ اس راستے کو شارٹ کرنے کے لیے یہ چیئر لفٹ استعمال کی جا رہی ہے۔ اور نور الحق ہاشمی، یہ جو آپ بتا رہے ہیں جو دریا بہ رہا ہے، اس کے اوپر کوئی رابطہ پل نہیں ہے کہ جس کو کراس کر کے جایا جا سکے؟ جی بالکل، اس پر چھوٹے رابطہ پل ہے، عموماً لوگ جو ہے اس وقت جو پانی کا بہاؤ زیادہ ہے تو زیادہ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن یہ راستہ جو ہے وہ پھر 2.5 سے 3 گھنٹے کا راستہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک بندہ اگر اسکول جاتا ہے، ڈیوٹی کے لیے جاتا ہے، تو پھر وہ صبح کس ٹائم گھر سے نکلے گا، پھر وہ شام کو کس ٹائم گھر پہنچے گا، تو اس آسانی کے لیے مقامی جو عمائدین ہے انہوں نے یہ ایک راستہ اختیار کیا ہے اور اس چیئر لفٹ کو وہاں پہ ٹھیک ہے نور الحق ہاشمی، اس پہ نظر رکھیے گا، ہم آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔